السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں جو نیکی صرف اللہ کے لیے کی جائے وہ کبھی ضائع نہیں جاتی، دیر سے صحیح مگر لوٹتی ضرور ہے، ایک نئے شکل میں، ایک نئی آزمائش کی صورت میں، یا کسی ایسے وقت پر جب انسان کو خود بھی اپنی نیکی یاد نہ رہتی۔ یہ کہانی ایک عام سے شخص کی ہے جو دمشق کے ایک پرانے بازار میں چنے بیچتا تھا۔ نہ اس کے پاس دولت تھی اور نہ کوئی بڑی دکان، اس کے پاس بس ایک چھوٹی سی پرانی ریڑھی تھی جو وہ ہر روز بازار کے ایک کونے میں کھڑی ہوتی۔ وہی اس کا روزگار تھی اور وہی اس کی دنیا تھی۔ وہ صبح سویرے بازار آتا، اپنے چنے تیار کرتا اور سارا دن اسی میں رہ کر لوگوں کو چنے بیچتا، مگر جو بات سب کو حیران کر دیتی وہ تھی اس کی سخاوت۔ جو بھوکا یا غریب اس کے پاس آتا تو اسے چنے مفت میں دے دیتا، اکثر وہ بچوں کو مفت میں مسکرا کر چنے تھما دیتا۔ کوئی فقیر ہو یا مسافر یا مزدور، وہ سب کو اپنے ہاتھ کھلاتا مگر بغیر کچھ مانگے۔ لوگ اسے پیار سے چنے والا بابا کے نام سے جانتے تھے۔ جب دن ڈھلتا اور بازار ویران ہونے لگتا تو چنے والا بابا بھی باقی لوگوں کی طرح واپسی کی تیار کرتا اور بازار سے واپسی پر ایک ایسی حرکت کرتا جو سب کو حیران کر دیتی۔ وہ ریڑھی پر بچ جانے والا چنے کسی کو نہیں بیچتا تھا بلکہ ایک کپڑے میں سمیٹتا اور شہر کے باہر رہنے والے دریا کے کنارے جا کر ڈال دیتا۔ جلد ہی بہت سی مچھلیاں آ جاتی، وہ چنے کھاتی اور اسے پیٹ بھر لیتی۔ یہ منظر بہت لطف اندوز ہوتا۔ چنے والا بابا یہ دیکھ کر بولتا، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کا رزق بھی میرے رزق سے جڑا ہے۔ بازار کے لوگ اس پر ہنستے اور کہتے، اپنے بچوں کو چنے کھانے نہیں دیتا اور دریا میں مچھلیوں کو پالتا ہے، کیا یہ عقل مندی ہے یا پاگل پن؟ لوگوں کی باتیں سن کر وہ ہنستا اور صرف اتنا کہتا، جسے تم فضول سمجھتے ہو سکتا ہے کہ وہ میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اس کی یہ بات لوگوں کو اکثر خاموش کر دیتی تھی، لیکن لوگ اسے سیدھا سادہ اور حد سے سخی سمجھتے تھے۔ بعض تو یہ بھی کہتے کہ یہ دنیا کے حساب سے جینے کا طریقہ نہیں ہے بلکہ بیوقوفی ہے، مگر چنے والے کا اصول صاف تھا۔ وہ کہتا، جو اللہ کے لیے دیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ چنے والے کی زندگی سادہ مگر سکون سے بھری ہوئی تھی۔ روزانہ ایک جیسی روٹین، یہی کام اور اللہ کی عبادت۔ اس کی زندگی میں نہ کوئی شکایت تھی نہ کوئی تمنا، بلکہ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا۔ ایک دن آیا جو بظاہر باقی دنوں جیسا ہی تھا، مگر اس دن تقدیر نے خاموشی سے اپنا رخ بدل دیا۔ اس دن دھوپ تیز تھی، بازار کچھ سنسان سا تھا۔ چنے والا معمول کے مطابق ریڑھی پر بیٹھا تھا جب ایک اجنبی مسافر اس کے پاس آیا۔ اس کا قد لمبا تھا، چال دھیمی تھی اور لباس صاف مگر سادہ تھا۔ اس نے کچھ چنے خریدے اور آرام سے بیٹھ کر کھانے لگا۔ کھانے کے دوران ہی اس نے چنے والے سے گفتگو شروع کر دی۔ اجنبی مسافر چنوں کے ذائقے کی تعریف کرنے لگا اور پھر اپنا تعارف کرنے لگا، اور پھر اچانک چنے والے کو غور سے دیکھ کر کہا، اے نیک دل آدمی، تمہاری باتوں اور کاموں میں کچھ الگ ہے، میں تم جیسے ہی ایک آدمی کی تلاش میں تھا۔ چنے والا مسکرا کر اور بولا، کس کام کے لیے؟ چنے بیچنے کے لیے۔ اس پر اجنبی بھی مسکرا پڑا اور بولا، نہیں، ایک خاص کام کے لیے۔ کام بہت آسان ہے مگر ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں۔ چنے والے نے اجازت دی تو اجنبی مسافر بولا، تمہیں پہلے 40 دن میرے ساتھ رہنا ہوگا، بس چھوٹے موٹے کام کرنے ہوں گے، زیادہ کچھ نہیں۔ پھر 41ویں دن صرف 2 گھنٹے کا ایک خاص کام ہوگا اور اس چھوٹے سے کام کا معاوضہ 1000 سونے کے سکے ہوں گے۔ اتنے رقم کا سن کر چنے والا بابا صدقے میں آ گیا۔ اس نے تو اب تک اپنے ساری عمر میں صرف 5 سونے کے سکے ہی دیکھے تھے، اور وہ بھی اس کے شادی کے وقت جو اس سے تحفے میں ملے تھے۔ وہ مہینے میں مشکل 5 چاندی کے سکے کماتا۔ اس کے لیے یہ سب خواب جیسا تھا۔ چنے والے کی حالت دیکھ کر اجنبی مسافر بولا، سوچ لو، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے،
اتنی دولت تم 7 جنم میں بھی نہیں کما سکتے۔ چنے والے نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے دل ہی دل میں کچھ کہہ رہا ہو، سر ہلا دیا اور کہا، اگر یہ کام حلال رزق کمانے کا طریقہ ہے تو میں انکار نہیں کروں گا، لیکن یہ فریب ہوا تو میرا اللہ میرا گواہ ہوگا۔ اجنبی نے کہا، تو پھر آج سے تم میرے ساتھ ہو۔ اور یوں چنے والے کی سادی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا، ایک ایسا موڑ جہاں اس کی نیکی، اس کا یقین اور اس کا صبر سب آزمائش میں آنے والے تھے۔ اگلے دن چنے والے نے اپنی ریڑھی، تھار اور سارا سامان اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دیا اور اس اجنبی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ ضرور تھی، لیکن چہرے پر یقین تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی کسی سے زیادہ نہیں مانگا تھا، اور اب جب اللہ نے اسے کچھ خاص بھیجا ہے تو انکار کرنا اس نے مناسب نہ سمجھا۔ اجنبی نے اسے ایک الگ قصبے میں لے جا کر ایک صاف ستھرا کمرہ دیا اور کہا، بس آرام کرو اور میرے کہنے پر چھوٹے موٹے کام کرتے رہو۔ پہلے دنوں میں وہ صرف اجنبی کے ساتھ بازار جاتا، خریداری کرتا یا کبھی اس کے سامان کو سنبھالتا۔ کام واقعی معمولی تھا اور اسے کسی قسم کی پریشانی محسوس نہ ہوتی۔ روزمرہ کے معمول میں وہ کچھ سوال ضرور کرتا، مثلاً یہ سب کیوں؟ آخرکار وہ خاص دن کون سا ہے؟ لیکن اجنبی ہنستا اور کہتا، وقت آنے پر سب بتاؤں گا۔ تم جیسے سادہ لوگ ہی بڑے کام کے لیے چنے جاتے ہیں۔ چنے والا خاموش رہتا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک ہلکا سا سوال سانس لینے لگتا، اگر سب اتنا آسان ہوتا تو انعام اتنا بڑا کیوں ہے؟ وقت کا پتہ نہ چلا اور 40 دن یوں ہی گزر گئے۔ پھر آیا 41واں دن۔ صبح اجنبی اس کے کمرے میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک ٹھیلا تھا اور کہنے لگا، آج تمہاری آزمائش ہے اور تمہارا انعام ہے۔ چنے والے نے پوچھا، کیا کرنا ہوگا؟ اجنبی نے ہلکی آواز میں کہا، استبل میں ایک گھوڑا بندھا ہوا ہے، اس کے قریب ایک بھاری بھوری رکھی ہوئی ہے، بس وہ بھوری گھوڑے پر رکھ دو اور میرے ساتھ چلو۔ چنے والے نے بنا سوال کیے سر ہلایا اور استبل گیا۔ دیکھا، واقعی بھوری بھاری تھی۔ اس نے بس بسم اللہ پڑھی، بوری گھوڑے پر رکھی اور اجنبی کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ راستے میں اجنبی خاموش تھا۔ فضا کچھ عجیب سی ہو چکی تھی، نہ بازار کی شور کی آواز، نہ پرندوں کی چہچہاہٹ، بس ایک سناٹا، جیسے کوئی چھپی ہوئی بات آہستہ آہستہ ظاہر ہونے جا رہی ہو۔ جب وہ دریا کے کنارے سنسان پہاڑی کے پاس پہنچے تو اجنبی بولا، یہی جگہ ہے، اب بوری گھوڑے سے اتارو اور اسے کھولو۔ چنے والے نے بسم اللہ کہی اور بھوری کھولی۔ اندر سے ایک گائے کی بڑی کھال نکلی۔ وہ چونک گیا۔ اجنبی مسکراتے ہوئے بولا، بس اب اس میں داخل ہو جاؤ۔ چنے والا پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، کیا مطلب؟ اس کو پریشان دیکھ کر اجنبی بولا، اس میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ آزمائش ہے، بس 2 پرندے آئیں گے، تمہیں اوپر لے جائیں گے اور پھر میں تمہیں وہاں سے واپس لے آؤں گا، تمہارا انعام وہی ہے۔ چنے والے کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سوچنے لگا، یہ کیسا انعام ہے، کیسی آزمائش ہے؟ اجنبی نے گہری نظر سے اس کے طرف دیکھا اور کہا، اگر بھروسہ ہے تو خاموشی سے ہاں کہو، ورنہ بغیر انعام کے خالی ہاتھ واپس لوٹ جاؤ۔ چنے والے نے آسمان کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں دعا کی اور خال میں داخل ہو گیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہ خال صرف ایک جانور کی نہیں، بلکہ دھوکہ، آزمائش اور تقدیر کا لباس تھی۔ اب کہانی اس مقام تک آ چکی تھی کہ جہاں یا تو سچائی کا انعام ہونے والا تھا یا فریب کا زہر۔ چنے والے نے خود کو گائے کے کھال میں چھپا لیا۔ اندھیرا چھا گیا، سانس لینا مشکل ہونے لگا اور دل میں ہزاروں خیال آنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، آخر میں نے کیا کیا؟ میں کس پر بھروسہ کر بیٹھا؟ لیکن اب واپسی کا راستہ نہیں تھا، اب وہ صرف اللہ کے سہارے تھا۔ چند لمحوں بعد آسمان سے پھڑپڑانے کی آواز آنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ 2 بڑے پرندے نیچے اترے، ان کے پنجے خال میں پڑے اور وہ اسے اپنے ساتھ بلند آسمان کی طرف لے جانے لگے۔ چنے والا مکمل خاموش تھا، نہ کوئی فریاد، نہ مزاحمت، صرف دل میں مسلسل دعا کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ پرندے ایک سنسان پہاڑ کے چوٹی پر اترے۔ وہاں انہوں نے چونچوں سے خال نوچنے شروع کیے، خال پھٹ گئی
اور چنے والا باہر نکل آیا۔ اس کو دیکھتے ہی پرندے اڑ گئے۔ وہ چاروں طرف دیکھنے لگا، صرف چٹانیں، پتھر اور ہواؤں کی سیٹیاں تھیں۔ نیچے دیکھنے پر اندازہ ہوا کہ وہ کسی بلند پہاڑ پر ہے جہاں سے نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہیں۔ نیچے دریا کا شور سنائی دے رہا تھا، مگر پہاڑ کی چوٹی پر چند بوریاں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بوری کھولی تو حیران ہو گیا۔ وہ ہیرے، سونے، چاندی اور قیمتی پتھروں سے بھری ہوئی تھی۔ اگلی بوری میں خزانے تھے۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے۔ وہ اپنے آپ سے ہاتھ ملانے لگا، کہنے لگا، یہ تو وہ خزانے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر اسے واپسی کا دروازہ کہیں نہ دکھا۔ اچانک نیچے سے آواز آئی، وہی اجنبی کی آواز، خزانہ اٹھاؤ اور نیچے پھینکو۔ میں نیچے موجود ہوں تمہارے استقبال کے لیے۔ سب کچھ مجھے دے دو، پھر میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ چنے والے نے جلدی سے جھانک کر نیچے دیکھا تو واقعی وہ شخص نیچے کھڑا ہوا تھا اور اپنا دامن پھیلائے آواز لگا رہا تھا۔ چنے والا کچھ دیر خاموش رہا، پھر دل میں سوچا، چلو جو وعدہ کیا وہ پورا کر دوں۔ اس نے پہلی بوری اٹھائی اور نیچے پھینک دی، پھر دوسری، پھر تیسری۔ ہر بوری کے ساتھ اس کے دل میں بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ خزانے کے بدلے کچھ نہیں، صرف ایک وعدہ، صرف ایک اعتماد۔ آخرکار جب سب کچھ نیچے پھینک چکا تھا، اس نے پکارا، اب راستہ بتاؤ، میں نیچے کیسے آؤں؟ نیچے سے ہنسنے کی آواز آئی، او نادان چنے والے، میں تجھ جیسے کئی لوگوں کو یوں ہی بیوقوف بنا چکا ہوں۔ یہاں سے نیچے اترنے کا کوئی راستہ نہیں، اب تجھے وہی کرنا ہوگا باقیوں نے کیا، یا تو فاقے سے مر یا دریا میں کود جا۔ چنے والے کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ دھوکہ کھا چکا تھا، اپنی نیکی کے بدلے فریب کھا چکا تھا۔ خزانہ بھی گیا، زمین بھی چھن گئی، اور اب صرف آسمان باقی تھا اور اس کا اللہ۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زبان پر کچھ نہ تھا، بس دل میں ایک ہی جواب تھا، یا اللہ، تو نے دیکھا میرا ارادہ کیا تھا، میری نیت کیا تھی، اب تیرا راستہ کیا ہے وہ بھی تو ہی دکھا۔ چنے والا پہاڑ کی چوٹی پر تنہا کھڑا ہوا تھا، نیچے گہری کھائی، تیز بہتا ہوا دریا اور اوپر کھلا آسمان۔ ادھر نہ کسی کا ساتھ تھا اور نہ راستہ۔ وہ ماضی کے یادوں میں گم ہو گیا، وہ سادہ زندگی، وہ نیکی، وہ دن جب اس نے دریا کی مچھلیوں کو چنے ڈالے تھے، اور وہ لمحہ جب اس نے اجنبی کے وعدے پر یقین کر کے سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ اب صرف دو ہی راستے بچے تھے، یا تو وہ اسی چٹان پر بھوکا پیاسا دم توڑ دے یا خود کو دریا کے حوالے کر دے۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹا اور آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بھیگنے لگے۔ وہ پکار اٹھا، یا اللہ، اگر میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہو تو میری سزا یہ ہو، مگر میری نیت خالص تھی تو جانتا ہے کہ میں کیا تھا اور کیوں آیا۔ اب میرا راستہ صرف تیرا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بسم اللہ پڑھی، آنکھیں بند کی اور خود کو دریا کی طرف گرا دیا۔ ہوا نے شور مچائی، پانی قریب آتا گیا اور دل کی دھڑکن تیز سے تیز ہوتی گئی، لیکن جیسے ہی اس کا جسم دریا سے ٹکرایا، کچھ عجیب ہوا۔ دریا کے تیر سے مچھلیاں تیرتی ہوئی آئی، بڑی بڑی، مضبوط، چمکتی ہوئی مچھلیاں۔ انہوں نے اسے گھیر لیا، کچھ نے اس کو بازو کو سہارا دیا اور کچھ نے اس کو پیٹھ کو دھکیلا، اور دھیرے دھیرے وہ اسے کنارے کی طرف لے جانے لگی۔ وہی مچھلیاں جنہیں اس نے دنوں مہینوں تک چنے ڈالے تھے، وہ اس نیکی کو بھولے نہیں تھے۔ اس کی نیکیاں صرف پانی میں نہیں گئی تھی، بلکہ اللہ کے مخلوق کے دل میں اتر گئی تھی۔ کنارے پر پہنچ کر اس نے ہاتھوں سے زمین کو تھاما، اس کا دل دھڑک رہا تھا، جسم کانپ رہا تھا، مگر چہرے پر ایک ایسی روشنی تھی جو آزمائش کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ وہ سجدے میں گر گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور بولا، اے میرے رب، میں لوٹا نہیں، میں بچ گیا، میری نیکیاں ضائع نہیں ہوئی، تو نے مجھے آج وہ لوٹا دیا جو میں نے تیرے مخلوق پر خرچ کیا تھا۔ چنے والا دریا سے بچ کر کنارے پہنچ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھا، بھیگے کپڑوں میں، تھکے قدموں سے چلتا ہوا اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ پاؤں میں چھالے تھے، مگر دل ہلکا ہو چکا تھا۔ جب وہ بازار میں واپس آیا، لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ شخص مرنے گیا تھا اور زندہ لوٹا۔ وہ خاموشی سے اپنے پرانے ریڑھی کے پاس آیا، تھال اٹھایا، چنے نکالے اور ویسے ہی کام میں لگ گیا۔
جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا بابا جی، کئی دن نظر نہ آئے؟ وہ مسکرا دیے اور بولا ذرا ایک سفر پہ گیا تھا، ایک ایسا سفر جس سے ایمان تازہ ہو گیا، اور اسی لمحے اس نے ایک دور سے دوبارہ اسی اجنبی کو دیکھا جس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ وہی اجنبی، وہی نرم چال، ویسے ہی سادہ کپڑے۔ وہ اب کسی نئے شکار کی تلاش میں کسی نئی ریڑھی کے قریب کھڑا بول رہا تھا، میں ایک ایماندار آدمی کی تلاش میں ہوں، کام صرف 40 دن کا ہے، انعام 50 سونے کے سکے۔ چنے والے نے جب اسی اجنبی کو بازار میں دیکھا تو دل میں ایک خاموش آگ جلنے لگی، لیکن وہ آگ انتقام کی نہیں تھی، انصاف کی تھی۔ چنے والا آہستہ سے بولا اس بار کھیل پلٹے گا۔ وہ فوراً اپنے گھر گیا، لباس بدلی، چہرے پر تھوڑی خاک ملائی، کاندھے پر ایک پرانی چادر ڈالی اور کمزور سا لہجہ اپنایا۔ پھر اگلے دن وہی چنے والا نئے حلیے میں اجنبی کے سامنے جا کھڑا ہوا، اور وہ اس اجنبی سے بولا حضور میں کام کے تلاش میں ہوں، سنا ہے آپ کام کرواتے ہیں۔ اجنبی نظر بھر کے دیکھا مگر وہ چنے والے بابا کو پہچان نہ پایا، اور نرمی سے مسکرا کر وہی پرانا جملہ دہرایا، 40 دن کچھ خاص نہیں، 41ویں دن ایک چھوٹا سا کام، معاوضہ 50 سونے کے سکے۔ چنے والا آہستہ سے بولا مجھے قبول ہے۔ یوں ہی قصہ پھر سے شروع ہوا۔ 40 دن گزر گئے، چنے والا خاموش رہا، سوال نہ کیا، ہر کام کیا، ہر بات مانے، مگر دل میں صرف ایک بات تھی، اس بار دھوکہ واپس پلٹے گا۔ پھر آیا 41واں دن، اجنبی نے کہا استبل میں گھوڑا ہے، بوری اٹھاؤ اور میرے ساتھ چلو۔ چنے والا اسی خاموشی سے گیا، بوری گھوڑے پر رکھی اور دریا کے کنارے اسی پہاڑ تک پہنچے۔ اجنبی نے وہی حکم دیا، بوری کھولو، خال نکالو اور اس میں داخل ہو جاؤ۔ چنے والے نے آنکھوں میں حیرت بھر کر کہا یہ کافی بڑی خال ہے، میں اندر کیسے جاؤں؟ آپ کر کے دکھائیں تو سیکھ لوں گا۔ اجنبی کچھ لمحے رکا اور پھر ہنسا اور بولا کیا تم ڈرپوک ہو، اتنا سا کام بھی نہیں کر سکتے؟ چلو میں تمہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ اور وہ خود خال میں داخل ہو گیا۔ چنے والے نے ایک لمحہ آسمان کی طرف دیکھا اور مضبوطی سے خال کو باندھ دیا۔ چند لمحوں بعد وہی پرندے آئے، پنجے مارے اور خال اٹھائی اور آسمان کی طرف اڑا لے گئے۔ چنے والا وہیں کھڑا رہ گیا، سجدے میں گرا اور دل میں کہا یا اللہ تیرا انصاف مکمل ہوا۔ واپس شہر لوٹ آیا۔ اگلے دن قاضی کے دربار میں ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں بتایا گیا کہ شہر کے کئی لوگ گم ہو چکے ہیں، ایک شکاری دھوکہ دے کر لوگوں کو پہاڑ پر لے کے جاتا تھا۔ چنے والے نے ساری کہانی قاضی کے سامنے رکھی اور قاضی نے حکم دیا پہاڑ کا راستہ بند کیا جائے اور خزانہ بیت المال میں جمع ہو تاکہ فریب کا دروازہ دوبارہ نہ کھل سکے۔ چنے والے سے پوچھا گیا تمہیں کیا انعام دیا جائے؟ وہ ہنسا اور کہا انعام؟ وہ تو میں اس دن پا چکا تھا جب دریا کی مچھلیوں نے مجھے پہچانا، جب میری نیکیوں نے مجھے بچایا اور جب اللہ ہوا میں ہوا کی طرح ہو کر مجھے بچایا، اپنی خاموشی سے انصاف کیا میرا۔ اس واقعے کے بعد زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ وہی چنے والا پھر بازار میں روز اپنی ریڑھی لگاتا، چنے بیچتا اور دن کے آخر میں 2 چنے دریا میں ڈال آتا۔ اگر آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دینا، شیئر کرنا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔